محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہمت ایک ایسا الزام ہے جو سامنے والے میں وہ بات ہی نہیں، وہ کمی ہی نہیں، یا اس نے وہ گناہ ہی نہیں کیا، اور ہم نے ایک گناہ اسے منسوب کر کے کسی تیسرے کو بتایا۔ یہ ہے تہمت۔ اور اللہ رب العزت نے تہمت کو گناہ کبیرہ میں رکھا ہوا ہے۔ تہمت لگانے والے کو تو آخرت میں سخت سزا ہے۔ جو کسی اپنے بھائی پر تہمت لگائے اس کی سخت سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ حساب کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی دنیا کے اندر بھی اس کے برے اثرات مرتب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دنیا والے لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھو تہمت لگانے والے کو کیا سزا ملی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو زرقانی میں شرح موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری غسل دینے لگی۔ ایک عورت فوت ہو جاتی ہے اور دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں، مطلب جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس سے مخاطب ہو رہا، میری بہنوں جو دو چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہ یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ ران میں چمٹ گیا۔ اس کا ہاتھ جو مری ہوئی عورت تھی اس کے ران پر چمٹ گیا۔ اب وہ جتنا بھی کوشش کرتی، کھینچتی کہ اس ران سے اپنا ہاتھ ہٹائے، لیکن اس کا ہاتھ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ دیر لگ گئی۔ میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا، یعنی ران میں اس کا ہاتھ سٹا ہوا تھا اور ران سے چھوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو چھوڑ رہی ہوں مگر مردہ ہی مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے وارثان علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ کاٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی کے پاس چلیں۔ پھر وہ کسی دوسرے مولوی صاحب کے پاس، علماء کرام کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے۔ یعنی وہ مولوی صاحب، پہلے والے مولوی صاحب نے کہا کہ چھری لے کر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مردے کو آزاد کیا جائے، لیکن دوسرے مولوی صاحب نے کہا کہ جو مری ہوئی عورت ہے اسی کا گوشت کاٹ دے تاکہ اس کا ہاتھ آزاد ہو جائے۔ مگر مردہ کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، لاش سڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا تو چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت
قاضی القضاء کی حیثیت میں تھے، وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کے رام کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ اس پر کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا کہ اے بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی، جو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے لگی، نہیں۔ پھر فرمایا، کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا، میں اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہے تھے۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھ کر فرمایا کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ان کی سزا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تم نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم کرتا ہوں کہ اے جلادو، اسے مارنا شروع کرو۔ قاضی صاحب کے حکم پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی نہ چھوٹا۔ جب 80واں کوڑا لگا تب اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہم تو چلتے پھرتے کسی پر بھی تہمت لگاتے پھرتے ہیں اور یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنا ناراض ہوگا، پھر ہماری کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ تہمت لگانے کا الزام 80 کوڑے، کہا اس کی 4 گواہی لاؤ۔ کسی عورت کو کوئی تہمت لگائے تو وہ 4 چشمدید گواہ لا کر دے، ورنہ تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فتویٰ سنایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ کوئی ویسا مفتی ہے آج کل کے فتویٰ لگائے، کوئی مفتی اور فتویٰ بھی لگا دیں تو ہم ماننے والے نہیں، اور دن بھر میں پتہ ہو جانے کتنی مرتبہ لوگوں پر جھوٹ کا الزام، تہمت اور اس کے متعلق کیا کیا بات جوڑتے رہتے ہیں۔ آج بھی اگر آنکھ کھل جائے اور آج بھی ہماری فکر میں یہ بات اٹھ جائے کہ دوسروں پر تہمت لگانے کی کتنی بڑی سزا ہے، دنیا میں بچ تو گئے، آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ جب پانی کا پانی کرے گا تو اس وقت پکڑ ہماری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔